الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں پچھلے درس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ان دونوں آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ان آیت کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے ان کو سخت تنبیہ دی گئی اور وارننگ دی گئی کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم سے پہلے والے تمہارے اسلاف نے، تمہارے پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی حد سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور سرکشی اختیار کی، تو تم ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو، اور انسان اپنے پہلے کے لوگوں کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے تو تمہارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہیں مخالفت کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں عبرت کا سامان بنایا گیا۔ لہذا اگر تم بھی اسی روش پر چلو گے تو تمہیں بھی عبرت کا سامان بنا دیا جائے گا۔ لہذا یہ بات ہی تمہارے لیے کافی ہے نصیحت پکڑنے کے لیے کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے امت مسلمہ کو بھی یہ تنبیہ کی گئی کہ پچھلی قوموں میں ایک قوم یہود تھی اور آج بھی پائی جاتی ہے، وہ کس طرح سے مخالفت کرتی تھی اور رسولوں کو جھٹلاتی اور اسی طرح حیلہ سازی کرتی۔ لہذا تم اس روش پر نہ چلو۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ قرآنی آیات تنبیہ کرتی ہیں، ہمیں کسی اور کی تنبیہ کی خبرداری کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اس میں جگہ جگہ ہمیں خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، تنبیہ دی گئی ہے۔ اب جو انسان کلام اللہ کو اپنے لیے نصیحت کا سامان بنا لے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، ان آیات سے ہمیں حیلے سازی کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ حیلہ سازی، بہانہ، یعنی گناہ تک پہنچنے کے لیے، ایک تو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا انسان، لیکن چونکہ اس کی خواہش ہے اس تک پہنچنے کے لیے، تو اب کیا کرتا ہے، وہ کسی بہانے سے اس گناہ اور اس حرام تک پہنچتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ انسان اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حرام تو کیا نہیں ہے، وہ گھوم کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان چاہے یہاں سے پکڑو چاہے یہاں سے گھما کے پکڑو، آپ نے کان تو پکڑا ہے نا۔ تو یہ بات ہے۔ تو ایک ہوتا ہے براہ راست گناہ کر لینا، یہ اس درجے میں تو کم ہو سکتا ہے حرام کر لینا، لیکن گھوم کے بہانہ اور حیلہ سازی کے ذریعے حرام کام کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہود نے یہی کیا تھا۔ اب دیکھیے، جو حرام کاموں میں پڑنے کے لیے بہانے اور حیلے لگاتا ہے اس کا جرم کیا ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کا گناہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر لیا، حرام کاری کر لی، دوسرا یہ کہ دھوکہ دے کے کیا۔ اب مثالوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ میں یہود کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے سنیچر والے دن کے بارے میں سرکشی اختیار کی اور حد سے آگے بڑھے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ ہفتے بھر آپ کام کرو، دنیاوی کام میں مشغول رہو، شکار کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کے لیے تم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، سنیچر والے اس دن نہ کام کرو اور نہ ہی شکار کرو۔
یہ منع ہو گیا. جب منع ہو گیا تو اس کو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے نا. کوئی چیز سے منع کر دیا گیا, اب انسان اس کو کرے تو کیا ہے؟ وہ حرام کہلائے گا. اب انہوں نے اس حرام کاری کو کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہیلہ بنایا ہے. سنیچر والے دن ہمیں شکار نہیں کرنا ہے, لیکن کیا کیا؟ یوم الجمعہ, جمعہ والے دن جو سنیچر سے ایک دن پہلے آتا ہے, اس میں جال ڈالا. اور سبت والے دن چونکہ مچھلیاں آتی تھی تو اس کی جال میں وہ مچھلیاں پھنستی, اور اس دن شکار اسی دن ہوا. اور اگلے دن جا کے یوم الاحد یعنی اتوار والے دن وہ اس شکار کو لے لیتے. اب دیکھیے اس حرام کاری کو کرنے کے لیے انہوں نے بہانے اور حیلے لگائے, تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی اور وارننگ دیا گیا کہ تم نے سرکشی اختیار کی اور حد سے آگے بڑھا ہے. بندہ اپنی حد میں رہے, اس کی بندگی, اس کی حد کیا ہے؟ بندگی ہے, اس بندگی میں وہ رہے. لیکن انہوں نے اس بندگی سے آگے بڑھ کر اس طرح کی ہیلہ سازی بیان کی. تو کہتے ہیں علماء کہ کسی حرام کام کو کر لینا یہ ہلکا ہے بالمقابل اس بات کی کہ اس حرام تک پہنچنے کے لیے ہیلہ بنایا, بہانے اور تراش کر اس کو کرنے لگے. کہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے بچوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دھوکہ دے کے کوئی کام کرواتے ہیں. اسی طرح شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا. شریعت کو آپ نے ایک بچہ سمجھ لیا, دھوکے سے اس کے ساتھ آپ جو ہے رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو دیکھیے سخت ترین قسم کا ان کو مذمت کی گئی قرآن میں. کیوں؟ کیونکہ جو خالص کفار تھے ان کا معاملہ واضح تھا کہ یہ کافر ہے, لیکن منافقین وہ لوگ تھے جو ہیلے سازی سے نہ اسلام میں برابر آتے تھے نہ کافر اپنے آپ کو دکھاتے تھے. ان کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلہ سازی بہت خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیے یہودیوں کی ایک ہیلہ سازی جو سنیچر والے دن تھی, ایک اور بہانہ تراشی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مردار کا جو چربی ہوتی تھی وہ حرام کیا تھا. مردار کی چربی جو تھی ان پر حرام کی گئی تھی, لیکن وہ کیا کرتے؟ ان چربیوں کو پگھلاتے, پگھلانے کے بعد اس کو بیچتے اور اس کی قیمت کھاتے تھے. اس کی قیمت کھاتے تھے. ہم نے کہاں استعمال کیا اس کو؟ بیچ دیا, قیمت آئے اس کو کھا لیا, اس کی قیمت کو استعمال کیا. یہ بھی ہیلہ سازی ہوئی کہ نہیں؟ علماء نے ان کی ہیلہ سازی میں بھی ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے غور کریں گے تو آج کے کچھ مسلمان بھی خاص طور پر سود کے بارے میں ہیلہ سازی کرتے ہیں. سود کے بارے میں ہیلے اور بہانے سے سود کو اپنے لیے جائز قرار لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہود کی جو ہیلے سازی تھی وہ آج کے مسلمانوں سے بھی زیادہ کم ہے. مسلمانوں کی آج کی جو ہیلہ سازی ہے سود کو لے کر وہ اتنی سخت ہے جتنی یہود کی بھی نہیں تھی. انہوں نے اپنے لیے اس طرح کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح مت بن جانا, یہودیوں کی طرح جرم نہ کرنا. یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی حرام چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں کے ذریعے, معمولی مالی بہانوں کے ذریعے حلال کر لیتے تھے اللہ کی حرام چیزوں کو. تو اس طرح تم نہیں کرنا. تو آج کے کچھ مسلمان بھی سودی لین دین اور سودی کاروبار کرنے کو جائز سمجھ لیتے ہیں, جائز سمجھ لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں غیر مسلموں سے کر سکتے ہیں, کچھ لوگ یہ بہانہ دیتے ہیں دارالکفر میں ہیں, کچھ لوگ یہ بہانہ دیتے دارالحرب میں ہیں, اس سے سود حلال ہو جاتا ہے, سود جائز ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود میں پڑے ہوئے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں. ہیلہ سازی نہیں ہے, ہیلہ سازی. اور بہت سارے حرام کام کو کچھ بہانوں کے ذریعے حلال کر لیا جاتا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت جھوٹی قسمیں اور جھوٹ بول کر نہ کیا کرو. اور آج کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا دھندا نہیں چلے گا, لون نہیں لیں گے تو ہماری زندگی نہیں چلے گی, لون پر گاڑی نہیں لیں گے, لون پر گھر نہیں لیں گے, لون پر یہ نہیں لیں گے, چلے گا نہیں. یعنی لون سے گھر چلتے ہیں, لون سے گاڑیاں چلتی ہیں, لون سے زندگی چلتی ہے, جو سودی ہوتا ہے, جو سودی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں ہیلہ سازی مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے, در آئی ہے, جو یہودیوں کے یہاں تھی. اس لیے مسلمان کو خاص طور پر اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں شیطان نے کس طرف لگا دیا ہے.
ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ہیلے اپنا لیے ہیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کی صفت ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہماری تمام پریشانیوں غموں کا علاج بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔